السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حج اور عمرہ کا سفر بہت ہی مبارک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سفر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ بھی کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کی اہمیت اور غنیمت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ عمرہ کے لیے احرام کہاں سے باندھیں گے اور نیت کہاں سے کریں گے۔ اگر آپ کا پہلا عمرہ کر رہے ہیں، ویڈیو مکمل پوری دیکھیں تبھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ آپ گھر سے جب جائیں گے اپنے ایمبارکیشن پوائنٹ کے لیے جہاں سے آپ کی فلائٹ ہے، تو آپ اگر 1-2 دن پہلے اپنے ایمبارکیشن پوائنٹ پر جا رہے ہیں، جیسے اگر آپ نے مان لو سلیکٹ کیا ہے ممبئی ایمبارکیشن پوائنٹ، تو آپ 1-2 دن پہلے ممبئی جا رہے ہیں، تو آپ ممبئی میں جس دن آپ کی فلائٹ کی ڈیٹ ہوگی اس دن آپ اچھی طرح غسل کر کے، اگر ممکن ہو تو، اگر آپ کو غسل کرنا ممکن نہ ہو تو وضو ہی کر کے احرام پہنیں گے۔ احرام پہننے کے بعد آپ فلائٹ کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں سے آپ فلائٹ میں جا کر بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہو جائے گا۔ جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا پھر اپنی زبان میں یوں کہیں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ 3 بار لبیک پڑھیں گے۔ نیت کے بعد 3 بار لبیک پڑھنا ضروری ہے، تبھی آپ کی نیت ہوگی۔ یہ تو ہو گیا جب آپ گھر سے جا رہے ہیں تب عمرہ ہو گیا۔ یدی آپ کی روانگی پہلے مدینہ شریف ہے، آپ عمرہ نہیں کریں گے مدینہ شریف میں، صرف مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، مطلب مسجد نبوی میں 40 نمازیں بجماعت پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ سے مکہ شریف جائیں گے تو آپ کو عمرہ کرنا ہوگا، تو آپ مدینے سے مسجد ذوالحلیفہ پڑتی ہے، مدینے سے جاتے ہیں۔ جب آپ مدینے سے جانے پر جب آپ کو بس والا آپ کو ذوالحلیفہ میں اتارے گا، وہاں آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے عمرے کی نیت سے، اور آپ پھر اس کے بعد نیت کریں گے عمرہ کی، پھر اس کے بعد آپ 3 بار لبیک پڑھیں گے اور پھر آپ کا نیت ہو جائے گی اور آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ یہ تو ہو گئے مدینہ شریف سے۔ اور جب آپ مکہ شریف میں ہوں گے اس کے بعد آپ کو عمرہ کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں جو ٹائم ملا ہے مکہ میں رکنے کا تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں۔ تو اب آپ جب مکہ میں ہی ہے تو آپ وہاں کہاں سے نیت کریں گے عمرہ کی؟ تو اس کے لیے آپ مسجد عائشہ سے بھی نیت کر سکتے ہیں، مسجد طائب سے بھی، اور مسجد زورانہ سے بھی۔ مسجد عائشہ 20 کلومیٹر دور ہے۔ مسجد عائشہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیت کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ شریف آئی تھی تب آپ اس ٹائم حائضہ تھی، تب اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ سے نیت کی تھی عمرہ کی، کیونکہ وہ مدینہ شریف سے آئے تھے لیکن آپ حائضہ تھیں تو آپ نے نیت نہیں کی، تو آپ کا دل بہت اداس تھا کہ میں نے عمرہ نہیں کر پایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جب آپ پاک ہو گئیں کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی کے ساتھ مسجد عائشہ بھیجا کہ آپ وہاں سے نیت کر لیں۔ تب سے مسجد عائشہ سے بھی نیت ہونے لگی ہے، نہیں تو پہلے مسجد طائب اور مسجد زورانہ سے عمرہ کی نیت کی جاتی تھی۔ مسجد عائشہ 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور مسجد طائب 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، اور مسجد زورانہ 25-30 کلومیٹر کی دوری کے آس پاس ہے۔ اتنی دور سے آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے، اور جو حد ہے، حدود حرم کی حد ہے نا، وہ مسجد عائشہ سے ہی شروع ہوتی ہے، مطلب مسجد عائشہ پہ ہی جا کر ختم ہوتی ہے۔ وہیں سے آپ مسجد کے اندر ہی نیت کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد کے باہر نکل کر نیت کریں، کیونکہ وہاں حد میں آپ آ جائیں گے واپس، جب آپ واپس حدود حرم کے حد میں واپس آ جائیں گے تو آپ کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے آپ مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھیں وہیں بیٹھ کر نیت کریں اور 3 بار لبیک پڑھیں، وہاں سے آپ کی نیت شروع ہو جائے گی اور آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں، یہ غلطی بہت سے لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت معلومات نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ انسان سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، سبھی کو عمرہ اچھی طرح مکمل ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك